حضرت عمار یاسر نے پوری زندگی قربانیوں والی گزاری ہے. اطاعت پیغمبری میں آپ غزوات میں بھی شریک ہوئے، ہر مارکے میں آگے آگے ہیں، یہاں تک کہ مسجد قباء کی تعمیر میں بھی آپ کا ہاتھ ہے. ایسے کسی بھی تنظیم میں لوگ ہوتے ہیں تو ان کی قدر کی جاتی ہے، ان کو بانیان میں شمار کیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ زندگی میں کیا ایسے معاملات طے پائے اور کیا ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے آج بھی لوگ بٹے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ اور وہ اور احادیث کا روایت 2812 چل رہا ہوتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم. بہت شکریہ جناب محمد اویس ربانی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اس طرح سے کیوں نہیں دیا جاتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں دیگر صحابہ کرام کے مناقب بیان کیے ہیں، اسی مقام میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے. خوب. اچھا، میرا یہ سوال نہیں ہے کہ کیوں مقام بیان میں نہیں آپ کی کیا بات جاتا، سمجھ گیا، میں اس طرف میں آ کہہ رہا رہا ہوں. ہوں کہ کنٹروورشل کیوں رکھا جاتا ہے، یہ میرا سوال ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کی ابتدائی زمانے پر اگر آپ تھوڑی سی نگاہ ڈالیں نا تو ان کی والدہ صاحبہ جو تھیں وہ قریش کی باندی تھیں. تو یہ بات آپ تحقیقی طور پر سمجھ لیں کہ اصحاب رسول کے اندر جو لوگ کہیں سے ہجرت کر کے آئے تھے یا پھر وہ کہیں نہ کہیں کسی کے غلام تھے یا غلاموں کی اولاد تھے، عرب کے معاشرے نے ان کو اس طریقے سے بھی قبول نہیں کیا. اچھا، یہ یہ بیک بات گراؤنڈ نوٹ کریں. بتا رہے ہیں آپ. ہاں بتا رہا ہوں میں. یہی وجہ ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. جی اس وقت انصار اور مہاجرین اور اہل بیت کے جتنے لوگ تھے نا، ان کی طرف سے ایک بات آئی تھی کہ آپ ایک غلام کے بیٹے کو امیر بنا کے بھیج رہے ہیں. تو آپ علیہ مجھے الصلوۃ بولنے کا اختیار ہو گیا. نہیں ہوگا اختیار اعتراض آپ ہے کو. اہل بیت کا اور کچھ آپ یہ بہت آپ نے سخت بات کی. سن لیں. آپ اس کو دیکھیں سن لیں. اب مجھے بیچ میں بولنے دیں. نہیں سن لیں جو میری بات اعتراض کرنے والے ہیں آپ ان کو مہاجرین انصار اور اہل بیت شمار کر رہے ہیں، یہ آپ کیا مطلب رحمت عالم کے میں فیصلے آپ کو پر بتا رہا ہوں، میں اہل بیت کا بتا رہا ہوں. آپ خاموش دیکھیں نا، میں نے آپ خاموش رہیں گے. آپ جب اپنی باری میں بولیں گے. سنیں، یہ اہل بیت سے اولاد فاطمہ مراد لے رہے ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ یہ آپ نے کب کہا کہ میں نے یہ کب کہہ دیا کہ میں حضرت اہل بیت سے اولاد فاطمہ مراد لے رہا ہوں؟ اب دیکھیے یہ جملہ، یہ مفتی صاحب جملہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. مہاجرین اور اہل بیت آپ نے انصار مہاجرین اہل بیت انہوں نے، یہ جملہ مفتی صاحب کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے وضاحت کر دیں. دیکھیں مہاجرین اور نہیں وضاحت کر دیں آپ خود. مہاجرین بات آپ نے سننی نہیں پوری میں بات. یہ تو کہہ رہا ہوں وضاحت کر دیں، آپ خود بیان کریں، وہ نہیں اعتراض. میں اولاد فاطمہ نہیں بولیں گے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ مجھے سن لیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ جملہ نہ کہیں. یہ جو جملہ ہے یہ بہت خطرناک ہے، آپ کے لیے خطرناک ہے، اس لیے کہ آپ مہاجرین انصار اہل بیت یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں انہوں نے ایک اعتراض رکھا، وضاحت تینوں کے بارے میں اپنی باری میں بولیں. اسامہ بن زید یہ اپنی باری میں بولیں. تو اب حضور کے فیصلے پر اگر اعتراض کس کو معترض بنا رہے ہیں؟ وہاں پر بہت سے لوگ تھے. یہ بولیں اپنی باری میں آپ بولیں. واضح فرما دیں اس کو. کیا اہل بیت الگ فریق ہیں، مہاجر انصار الگ ہیں؟ نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ انصار نے کہا کہ یہ ہم میں سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ یہ ہم میں سے ہیں. سرکار نے فرمایا یہ نہ تم میں سے ہیں نہ تم میں سے ہیں، یہ میرے اہل بیت سے ہیں. یہ بات میری پوری نہیں سنتے. ایک اہل بیت کا خاص مقام ہے. ان کو اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر شریف تھی وہ 6 سال سے زیادہ نہیں تھی. مہاجرین اور انصار صحابہ کرام یہ جن کو سرکار نے اپنا خاص اہل بیت قرار دیا، حالانکہ وہ آپ کی نسل سے نہیں تھے، ان تمامی لوگوں کی طرف سے یہ سوال آیا تھا کہ آپ ان کو امیر بنا رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اس سے پہلے تم ان کے والد گرامی پر اعتراض کر چکے ہو، حضرت زید پہ. اور پھر قیافہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، ایک باب ہے،
سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نا، تو حضرت زید بن حارثہ اور حضرت اسامہ بن زید سوئے ہوئے تھے. زید بن حارثہ جو تھے وہ اور حضرت اسامہ کا رنگ آپس میں ملتا نہیں تھا. ایک سفید رنگ کے تھے اور ایک کالے رنگ کے تھے. کچھ لوگوں نے نسب پر بھی سوال کیا. اللہ اکبر. اس وقت ایک نسب ماہر جو تھا وہ گزرا نا، تو اس نے کہا یہ دونوں جو پاؤں نظر آ رہے ہیں یہ باپ بیٹے کے ہیں. اللہ. میرے آقا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ سے فرمایا کہ آج قیافہ نے یہ بات کہی ہے اور میرا دل خوش کر دیا. سبحان اللہ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عرب کے لوگوں نے، چاہے وہ اصحاب ہوں یا کوئی بھی ہوں، یہ میرا اور آپ کا بھی معاملہ ہے، جو لوگ کسی کے غلام تھے ان کو اس طریقے سے کلچرلی ایکسیپٹ نہیں ہوئے، نہیں کیا. بات کلیئر ہو گئی، اس میں کسی کی کوئی توہین نہیں ہے. اچھا، وہاں اہل بیت سے مراد آپ حضرت سلمان کو لے رہے تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے رہا ہوں، مولا کائنات کو لے رہا ہوں. یہ تمام ہی لوگوں کی طرف سے، مہاجرین اور انصار کی طرف سے، سب کی طرف سے آیا. یہ مہاجرین میں آ گئے نا. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں نا، سب کی طرف سے اعتراض ہوا، سب کی طرف سے ہوا، تمام صحابہ کرام کی طرف سے اعتراض ہوا. اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسلام ابتدا میں پروان چڑھ رہا تھا اور اس میں معاملات ہو رہے تھے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ضیاء النبی شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب مسجد نبوی شریف تعمیر ہو رہی تھی نا، تو صحابہ کرام نے زیادہ اینٹیں ان پر رکھ دیں اور باقی صحابہ کرام جو ہے وہ ایک ایک لا رہے تھے، یہ دو لا رہے تھے. واہ سبحان اللہ. پیر صاحب کے یہ لفظ ہیں. سرکار نے فرمایا عمار ہر ایک ایک لا رہا ہے، آپ دو لا رہے ہیں. عرض کی ایک میرے حصے کی، ایک آپ کے حصے کی. اللہ اکبر. محبت دیکھیں، محبت دیکھیں. سبحان اللہ. سرکار تو ہم. اور پھر یہ بھی ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ یہ آل یاسر جو ہے اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. سبحان اللہ. آل یاسر کی مغفرت فرما دی. آل یاسر کی مغفرت فرما دی ہے. سب ماشاءاللہ. میں نے آپ کی طرف آنا ہے. ہاں. تو اچھا، اب اگلی بات سن لیں، یہ بات کلیئر ہو جائے. صحابہ کرام اعتراض کرتے تھے اس وقت، جو مہاجرین تھے انصار سے ان کے مابین باتیں ہوتی تھیں. مفتی صاحب بیچ میں بول پڑے، یہ بات میں کر دوں کہ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول کے بارے میں، نسب کے بارے میں کسی نے ایسی بات کہہ دی، چونکہ وہ آپس میں ہم عمر تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ممبر شریف پر فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، جو پوچھو گے میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. ایک شخص سامنے سے اٹھا اور کہنے لگا من ابھی، میرا باپ کون ہے؟ اللہ اکبر. یہ سوال بنتا نہیں تھا. سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو کا حذافہ، آپ کے والد کا نام حذافہ ہے. علامہ عینی لکھتے ہیں کہ اس سوال کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ کسی نے مذاق میں ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے والد سے نہیں ہو. تو انہوں نے سوچا کہ یہ ابر کرم برس رہا ہے تو آج ہم اپنا نسب ثابت کروا دیتے ہیں. علامہ عینی لکھتے ہیں کہ قیامت تک کسی کے نسب میں بات کی جا سکتی ہے، کرنی نہیں چاہیے، کی جا سکتی ہے، مگر اس صحابی رسول کے نسب میں بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب جو اگلی بات آپ نے کی ہے نا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ ان کو سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کو فئہ باغیہ شہید کرے گا. اب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کو، میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، جو آپ چاہ رہے تھے میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. جی مختصر نہیں، اب تھوڑا تفصیل پہ، ان کو ٹائم دیں گے، بالکل دیں گے، کیوں نہیں دیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو فئہ باغیہ شہید کرے گا. چونکہ یہ جنگ صفین کے اندر مولا کائنات کی جانب سے تھے، جب لڑائی لڑی گئی تو یہ شہید ہو گئے. علامہ عینی لکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے آقا نے جو بات کہی تھی ہو بہو اسی طرح ہوئی. اب اگر یہ سوال ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا کائنات کے خلاف بغاوت کی، تو پہلے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کو ثابت کریں. انہوں نے تو بیعت ہی نہیں کی تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا کائنات کی بیعت نہیں کی تھی، کیونکہ ان کی ایک اصولی شرط یہ تھی کہ آپ اپنی خلافت کے بعد سب سے پہلا مسئلہ کریں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتلین ہیں ان سے قصاص لیں. مولا کائنات قصاص سے منکر بھی نہیں تھے. مولا کائنات کا یہ مزاج تھا کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، جب سازگار ہو لیں گے تو ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے معاملے میں ایکشن لیں گے. چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تقاضا تھا وہ فوراً تھا، ظاہر ہے اس وقت دباؤ بھی تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے تھے. اب لوگوں نے جو ہے نا یہ کہنا شروع کر دیا کہ فئہ باغیہ سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے اور وہ باغی تھے.
اور یہی لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسن کو اپنی گود میں اٹھا کے کہ یہ میرا شہزادہ دو مسلمان گروہ عظیمتین کے مابین صلح کرائے گا. تو جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان کے وہ بغاوت تو نہیں کر سکتے نا, وہ صحابی رسول بغاوت نہیں کر سکتے. تو یہ جو حدیث کے اندر لفظ آیا ہے نا باغیہ کا معنی آیا ہے, اس سے مراد وہ بغاوت نہیں ہے جو بغض اور عناد پر ہوتی ہے. اچھا, اس سے مراد کون سی بغاوت ہے؟ اس سے مراد بغاوت سے مراد بغو, تقاضا کرنا, طلب کرنا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان فرمایا کہ میں مولا کائنات سے جو بغاوت کر رہا ہوں یہ اس بغاوت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ حضرت عثمان کے قاتلین کے مطالبہ کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں بغاوت, لیکن یہ مطالبے کے معنی میں, مطالبے کے معنی میں. اور یہ قرآن میں یہ لفظ استعمال کئی مقام, یہ مطالبے کے ایک بات. دوسری بات میں یہ کلیئر کر دیں, مولا کائنات کے مقابلے میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جو بھی ہے وہ خطائے اجتہادی پر ہے. خلیفہ راشد مولا کائنات ہیں اور اس کے بعد امام حسن جو ہیں وہ 6 ماہ جو ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں. اب آپ کا جو سوال ہے نا اس کا خلاصہ یہ نکلا, یہ لوگوں نے ماحول بنایا ہوا ہے کہ عمار بن یاسر کو کسی نے نہیں چاہا. اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح باغی ہوتے جو آج امت مانا رہ رہی ہے, تو قرآن میں آتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا, اگر دو گروہوں میں سے کوئی ایک بغاوت کرے تو اس کے خلاف لڑائی کرو. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. مولا کائنات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی مانا جو ہم لیتے ہیں اس میں نہیں سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھانے کے بعد جب آپ سے پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, تو آپ نے فرمایا ان کے مقتولین بھی جنت میں ہیں اور ہمارے مقتولین بھی جنت میں ہیں. اور یہ حدیث پاک بھی ہے, مختصر ہو گیا, یہ حدیث پاک بھی ہے کہ فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ہے وہ ہمیشہ غالب رہیں گے تو میں کبھی بھی لڑائی نہیں کرتا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ مولویوں کا بنایا ہوا, ٹھیک ہے, مولویوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے. اب آپ نے جو سوالات کھڑے کیے 2-4 چیزیں میں نے طبقے کا کھانچا ہے کہ عمار بن یاسر کو کوئی نہیں مانتا.